بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نظیر، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ نظیر، آپ جہاں بھی ہیں خدا آپ کو اپنی زمان میں رکھے۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ نظیر، تخت لاہور ہو یا تخت اسلام آباد ہو، دونوں جو ہے بری طرح سے ہلنے لگ رہے ہیں۔ حکومتوں کی چیخیں جو ہیں آسمان پہ جا پہنچی ہیں۔ سہیل آفریدی نے ایک وار کیا، ان کا ایک بیان جو ہے اس نے بہت ہی کاری ضرب لگائی ہے۔ دو بیانات سامنے آئے ہیں، لاہور سے بھی آیا ہے، اسلام آباد سے بھی آیا ہے۔ یہ دونوں بیانات ظاہر کریں کہ سہیل آفریدی کا ایک وار دونوں حکومتوں کو، دونوں تختوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ سہیل آفریدی نے کل کہا، آپ سب نے اس وقت اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پر پوری توجہ دینی ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی تمام تنظیمی ساخت کو مکمل اور منظم کیا جائے، کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ کی کامیابی اسٹریٹ پاور سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ ہماری اصل طاقت یہ کہ ہر ادارے، ہر کالج اور ہر یونیورسٹی میں ہماری تنظیمیں مکمل اور فعال ہوں۔ یہ بیان دینا تھا، یعنی کہ اس بیان سے مراد کیا ہے؟ اس بیان سے ایک ہی مراد ہے کہ احتجاج کی تیاری کر لی جائے۔ احتجاج کے لیے ہم تیار ہیں، ہر جگہ پر جائیں گے، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، گلی ہو، محلہ ہو، ہر جگہ ہم نے پاور جو ہے اسے اکٹھا کرنا ہے، لوگوں کے اندر جذبات جگانے ہیں، پاور جگانی ہے۔ یہ بیان دیا گیا۔ اس بیان کے بعد سہیل آفریدی نے کہا، کل جمعہ ہے، کل سہیل آفریدی لاہور جائیں گے، 3 دن وہاں پر قیام کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر بھی قیام کے دوران پارلیمنٹ بھی جاؤں گا، اسمبلی میں بھی جاؤں گا، وہاں پر قیام کے دوران مارکیٹس میں جاؤں گا، گلیوں میں جاؤں گا، تحریک بھی چلاؤں گا۔ اب اس کے بعد ناظرین آپ خود سوچیں، کیا تخت لاہور کو نہیں ہلنا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے ایک بیان رکھتا ہوں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تخت لاہور کو ہلنا نہیں چاہیے، بلکہ تخت لاہور ہلنے لگ گیا ہے۔ مزمل سہروردی نے ایک بیان دیا، ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ کے خوف سے تحریک انصاف کی قیادت پنجاب سے غائب۔ سہیل آفریدی اگر لاہور آتے، اب ناظرین یہاں پر اس بیان سے آپ کو دھمکی واضح ہے، یعنی سہیل آفریدی کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بہتر ہے لاہور نہ آئیں۔ اصل میں اپنے خوف کو نکالنے کے لیے سہیل آفریدی کو ڈرایا جا رہا ہے۔ مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ کے خوف سے تحریک انصاف کی قیادت پنجاب سے غائب۔ سہیل آفریدی اگر لاہور آتے ہیں تو انہوں نے 2 دن لاہور رہ کر واپس آ جانا ہے، پھر بعد میں لاہور والے ورکرز پر پرچے ہو جانے ہیں اور گرفتاریاں ہو جانی ہیں۔ ناظرین آپ اس بات سے اندازہ کریں، ایک تو یہاں پر ورکرز کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ سہیل آفریدی کے لیے باہر نہ نکلیں، دوسری جانب سہیل آفریدی کو بھی وارن کیا جا رہا ہے، ان کے بھی ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ آپ تو 2 دن کے لیے آئیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے، تو پیچھے پھر ورکر کے ساتھ ہم نے جو کرنا ہے وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ یعنی دھمکی لگائی گئی ہے، اور یہ دھمکی صرف لاہور تک نہیں ہے، یعنی کہ تخت لاہور صرف خوف سے نہیں کانپ رہا، بلکہ اسلام آباد سے بھی ایک دھمکی آ گئی ہے۔ اب یہ دھمکی کسی چھوٹی شخصیت نے لگائی ہوتی، کسی بھی چھوٹی شخصیت، یعنی کہ حکومت کے اندر سے کسی عام سے چھوٹے منسٹر نے لگائی ہوتی تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ دھمکی لگانا ہے رانا ثناء اللہ کی، جس کی غراہٹ بھی مشہور ہے، جس کا چیخنا، جس کا روب دبدبہ بھی مشہور ہے، جس نے کسی دور میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو ان کے اوپر کپ کپی طاری کر دی۔ آج وہ جو ہے، ان کی غراہٹ جو ہے وہ غراہٹ ہے، سسکیاں ہیں، اس میں خوف ہے، اس میں غصہ ہے، کیا چیز ہے؟ ان کا جو بیان ہے، ملک کا پہیہ جام کرنے کی بات کر کے پی ٹی آئی حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے۔ نظیر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، وہ خود مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ملک کا پہیہ جام کرنے کی بات کر کے ہمیں بلیک میل کر رہی ہے، یعنی کہ آپ بلیک میل ہو رہے ہیں، آپ اعتراف کریں کہ آپ بلیک میل ہو رہے ہیں۔ نظیر اب آپ دیکھیں کہ تخت لاہور ہو یا تخت اسلام آباد ہو، سہیل آفریدی چھوٹا سا بیان دیتے ہیں، یہاں دونوں جگہ پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، دونوں تخت طاقت رکھنے کے باوجود ہلنے لگ جاتے ہیں۔ نظیر یہ ہل کیوں رہے ہیں؟ چونکہ انہیں ہلانے کے لیے صرف سہیل آفریدی نہیں ہے، بلکہ اب طرح طرح سے جگہ جگہ سے ان کو ہلایا جا رہا ہے۔ نظیر فواد چودھری سامنے آئے، فواد چودھری نے کہا کہ میں مذاکرات کراتا ہوں، ہم آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے جو ہے شہباز شریف کو خط لکھ دیا، لیکن شہباز شریف پر ڈیمانڈ آ گئی کہ آپ جو ہے کمیٹی کے اندر کھڑے ہو کے خود مذاکرات کی دعوت دیں۔ شہباز شریف نے مذاکرات کی دعوت دی، آگے سے محمود خان اچکزئی نے اچھا وار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے مذاکرات کا تو ہم بھی تیار ہیں مذاکرات کے لیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ شرائط ہوں گی، الیکشن جو ہے آپ جو ہے فری اینڈ فیئر کرائیں گے، الیکشن کمشنر جو ہے اس کو چینج کیا جائے گا۔ انہوں نے اس طرح کی چند شرائط رکھی، کہا کہ عمران خان سے سائن بھی کرا دوں گا۔ انہوں نے حکومت کے اوپر جو ہے ایک وار کر دیا۔ اس وار کے بعد جب فواد چودھری نے دیکھا کہ ان کا پتہ کٹنے لگا ہے، تو اب ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور اچکزئی کا وہی مسئلہ ہے جو باقی تحریک انصاف کا ہے۔ وہ عمران خان کو اور عمران خان انہیں اچھی طرح سے نہیں جانتے، اس لیے ان کی ملاقات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوٹ لکھپت کے قیدی یا میں یا عمران اسماعیل، ہم عمران خان کو جانتے ہیں، ہم ان کو منا سکتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ یا کوٹ لکھپت کے جو قیدی ہیں وہ جانتے ہیں عمران خان کو، یا میں اور عمران اسماعیل جو ہے وہ عمران خان کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا
یعنی کہ ان کو اب جو چبھ رہی ہے کہ یہاں پر محمود خان اچکزئی ہوں یا باقی لوگ ہوں وہ سٹیپ آگے بڑھا رہے ہیں، تو ان کو جہاں سے تھوڑی دیر کے لیے چابی دی گئی تھی، ہلایا گیا تھا یا جو تھوڑی دیر کے لیے انہیں ایکٹیو کیا گیا تھا، ان کی ویلیو تو زیرو ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ بیان دیا اور حکومت نے ان کے بیان کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو کل اجمل جامی نے کہا کہ کوٹ لکھپت میں شاہ صاحب نے کسی ملاقاتی کو کہا باقی روابط تو ٹھیک ہے، بات چیت والی کہانی بھی ٹھیک ہے، معاملہ آگے بڑھنا چاہیے، لیکن میں جہلم والے سے بڑا تنگ آیا ہوا ہوں۔ اب جہلم والے کون ہیں؟ فواد چودھری ہیں، یعنی کہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہہ دیا کہ میں فواد چودھری سے تنگ ہوں، اور یہ بات صرف شاہ محمود قریشی کی نہیں بلکہ حکومت نے خود دعویٰ کر دیا ہے۔ حذیفہ رحمان کا کہنا ہے کہ فواد چودھری گروپ کو پی ٹی آئی انڈورس ہی نہیں کرتی، جو پارٹی کا حصہ نہیں تو ہم ان سے کیوں مذاکرات کر کے وقت ضائع کریں؟ مذاکرات صرف پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگوں سے ہی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ فواد چودھری ہو، ان کا گروہ ہو، وہ غیر سنجیدہ ہے، ان کا پتہ دونوں جانب سے کٹ گیا ہے۔ نظر میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ فواد چودھری کے پاس کوئی بھی سیاسی طاقت نہیں ہے، کسی بھی مذاکرات کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے آپ کے پاس کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ اینٹیٹی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ پاور ہونی چاہیے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس نہ تو سیاسی پاور تھی، پہلے ان کے پیچھے طاقتور لوگ بھی نہیں تھے، شاید طاقتوروں نے تھوڑی دیر کے لیے ہلانے کی کوشش کی کہ چلیں آپ بھی کچھ کر کے دکھا دیں تو آپ کو بھی موقع دیں گے، لیکن اب ان کا پتہ کٹ چکا ہے۔ ایک جانب اسلام آباد میں حکومت کو اپنے طرح طرح کے خوف گھیرے ہوئے ہیں، تو لاہور کی حکومت کو بھی خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ ایک جانب سہیل آفریدی کا خوف ہے، ایک جانب حالات کا خوف ہے، اب تیسری جانب جو وہاں سے چیف جسٹس عالیہ حمزہ نے بھی وہاں پہ حکومت کو خوف دلانا شروع کر دیے ہیں۔ اس کے اوپر عیسیٰ رانا کا کہنا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ڈگری جعلی نہ نکل آئے یا ان کا نام بھی 9 مئی میں نہ پڑ جائے، یعنی کہ جب کچھ اور نہیں ہوگا اور وہ بہت آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے پھر ان کی ڈگری جعلی نکل آئے یا پھر انہیں بھی کسی 9 مئی کے کیس کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ جو بیانات ہیں جہاں پر مذاق میں صحافی بول رہے ہوتے ہیں، تجزیہ نگار بول رہے ہوتے ہیں، سینئر لوگ بول رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک المیہ ہے، ایک افسوس کا مقام بھی ہے کہ ہم نے اپنے قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ کتنا کھلواڑ کیا ہے کہ اب ہماری باتیں، ہمارے جملے، ہمارا کیا دھرا جو ہے وہ ہمارے لیے مذاق بن گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی، بلکہ علماء کرام نے ان سب نے آنکھیں نکال کے صحیح قسم کی گوری ڈالنا شروع کر دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آج کل پاکستان سے محبت کا پیمانہ اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کرنا ہے، ورنہ آپ کی پاکستان کی وفاداری بھی قبول نہیں۔ ہم بھی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کو دشمن نہیں سمجھتے، ہم آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں۔ آپ ہماری پاکستان سے وفاداری کو قبول کریں، آپ نے غلط کیا تو ہم غلط کہیں گے، ہم مداثرہ مولوی نہیں، سر عام آپ سے بات کریں گے۔ یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کا، لیکن نظرین پھر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، مولانا فضل الرحمان کے بیانات بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن مداثرائی جو ہے مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ دوسری جانب حافظ حمداللہ نے ٹی وی شو کے اندر کچھ باتیں کی ہیں، ان کی بات جو ہے فن ہے لیکن بہت ہی زبردست ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ سارے میٹرو بس کی سواریاں ہیں اور وزیر اعظم اس کا ڈرائیور ہے، یہ کہنا ہے حافظ حمداللہ کا۔ تو آگے سے مطیع اللہ جان نے کہا یہ آپ نے بڑا اختیار دے دیا شہباز شریف کو، میٹرو بس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس کے جواب میں فوراً سے حمداللہ نے کہا یہ پنڈی سے آگے نہیں نکل سکتے، وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس آ جاتے۔ اب جو لوگ راولپنڈی اسلام آباد میں رہنے والے وہ جانتے ہیں کہ صدر سے وہاں سے جو ہے میٹرو کا یو ٹرن ہے، یعنی کہ وہاں پہ آخری اسٹیشن ہے، وہاں سے میٹرو یو ٹرن لے کے واپس آ جاتی ہے، اور اس کے تھوڑی دور آگے ایک گیٹ ہے جو کہ بہت مشہور گیٹ ہے راولپنڈی کا۔ تو یہاں پہ حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ یہ پنڈی سے آگے نہیں نکل سکتے، وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ نظر یہ باتیں تو کر رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی، لیکن مفتی منیب الرحمان نے جو بیان دیا ہے اس بیان نے بھی یقیناً حکومت کو بھی خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ علماء کرام پر بھی اچانک سے دباؤ ہے، دباؤ آتا ہے عوام کی جانب سے، عوام بار بار تنقید کر رہی ہے کہ آپ علماء کرام ہیں، آپ کے پاس جو ہے دین ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ شریعت کو جانتے ہیں، آپ فتوے دیتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو وہاں پر قیام کرنے کی بجائے آپ رکوع میں بھی نہیں جاتے بلکہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے اوپر جو سوالات اٹھے ہیں تو اب انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، یہ ہے عوام کی تنقید، عوام کی پاور۔ اب مفتی منیب کا کیا کہنا ہے؟ مفتی منیب کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول نے معصوم ہونے کے باوجود استثناء نہیں لیا، اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ خلفائے راشدین نے بھی فری کے مخالف کے خلاف عدالت میں استثناء نہیں مانگا۔ اہل اقتدار کو ایسے فیصلے نہیں لینے چاہیے جو دنیا کے لیے تماشا بنے۔ اب استثناء دنیا کے لیے تماشا، یہ مفتی منیب الرحمان کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے وزیر اعظم آرمی چیف خلیفہ اسلامی بن کر بیعت لینے نہیں آئے، نعرہ لگانا کہ علماء بیعت کے لیے تیار ہیں، غیر مشروط بیعت صرف اللہ کے رسول کی ہو سکتی ہے۔ ان مجالس میں سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے، سنجیدہ لوگوں کو بلانا چاہیے تاکہ یہ مجالس تماشا نہ بن جائیں۔
خود ان کے لیے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ نظیر ان دونوں بیانات کو آپ غور سے سنیں، ان پر غور کریں تو اس وقت حالات کیا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں، صبح والی ویڈیو میں ایک ہی بات کی ہے، حکومت پر پریشر ہے، علماء کرام کا پریشر ہے، عوام کا پریشر ہے، سیاسی پارٹیز میں سے خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کا پریشر ہے، اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پریشر ہے۔ اس سے ہٹ کے انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے، عمران خان کے بیٹے ہوں، جمائمہ خان ہو، اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا کے، ان کے جو بھی وہاں پر بیٹھے صحافی ہوں، تجزیہ نگار ہوں، رائے دینے والے ہوں، انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے حالیہ بیانات کو دیکھا جائے تو بات سامنے آ جاتی ہے کہ دباؤ کس قدر زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس لیے ناظرین، اس لیے حکومت کی چیخیں بھی آسمان پر پہنچنے لگ گئی ہیں۔ تخت لاہور اور تخت اسلام آباد ہو، دونوں ہلنے لگ گئے ہیں۔ جہاں پر پہلے گھراہٹ ہوتی تھی وہاں پر اب سسکیاں شروع ہو گئی ہیں، وہاں پر دھمکیاں تو لگائی جا رہی ہیں لیکن دھمکیوں میں اب جان نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے پاکستان کو اپنی زبان میں